آج کل بڑی تیزی کے ساتھ اہل اسلام مسلمان جو ہیں وہ یورپ اور دیگر مغربی ممالک کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ پہلے بھی کرتے رہے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اپنی بنیادیں مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے، اپنے دین اور عقیدے میں مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے پوری نسلوں کی نسلیں جو ہے وہ مرتد ہوتی چلی جا رہی ہیں، الحاد کی طرف، لا دینیت کی طرف وہ جا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں اس پر ایک تحریر پڑھی، یقین مانے بہت دل خراش جو ہے وہ تحریر تھی، اور اس کے اندر جو انکشاف کیے گئے تھے، جو چیزیں بتائی گئی تھی، وہ پڑھ کر ایک مرتبہ جو ہے وہ کلیجہ منہ کو آتا ہے، بندہ ایک دفعہ لرز کے رہ جاتا ہے کہ آئے دن وہاں پر مسلمانوں کی جو اولاد ہے، جو وہاں پر حال ہے مسلمان بچوں کا، آنے والی نسلوں کا، وہ بہت ناگفتہ بے ہے۔ اس کی مین وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں لوگوں کا بیسیکلی جانے کا مقصد جو ہے وہ پیسے کمانے کا ہوتا ہے، اور یا تو تعلیم کا مقصد ہوتا ہے، مین یہی دو مقصد ہوتے ہیں۔ اب جو بندہ روزگار کے سلسلے میں گیا ہے، بعض اوقات وہ وہیں پہ شادی کرتے ہیں، یا بعض اوقات اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اگر اسی طرح کوئی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا ہے، تو اب وہاں پر چونکہ جو نظام ہے وہ پورا کا پورا جو ہے وہ مغرب کے زیر انتظام، وہاں پر جو نظام ہے وہ ان کے اپنے قوانین کے مطابق ہے، یعنی کہ اسلام کے قوانین کے بالکل برعکس ان کا نظام بنا ہوا ہے۔ وہاں پر جو سکولوں کی تعلیم ہے، وہاں پر لیکچرار ان کو غیر مسلم ملیں گے، عیسائی، یہودی اور اس طرح دیگر مذاہب کے لیکچرار ملیں گے۔ اگر وہاں پر اپنی اولاد کو لے کر جاتے ہیں، ان کے جو دوست ہوں گے، ان کے قریبی فرینڈز جو ہوں گے، وہ بھی صاف ظاہر ہے وہاں پر اکثریت میجورٹی جو ہے وہ غیر مسلموں کی ہوگی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہماری اولاد چونکہ عقیدے اور ایمان کے اندر مضبوط نہیں ہوتی، اپنے دین کے اوپر، اپنے عقیدے کے اوپر مضبوط دلائل ان کے پاس نہیں ہوتے، اور اس پر پوری غیر مسلم لابیز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں مسلمانوں کے ایمان کو، مسلمانوں کے بچوں کے ایمان کو ضائع کرنے کے لیے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ان کے پاس اپنے پاس کوئی علم ہوتا نہیں دینی، تو اگر وہ دو چار باتیں ان کو سناتے ہیں، دو چار چیزیں بتاتے ہیں، اور اپنے مائنڈ کے مطابق وہ کوئی اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اب ان یہ جواب تو دے نہیں سکتے، تو ہوتا یہ ہے کہ رفتہ رفتہ یہ بھی لا دینیت کی طرف، الحاد کی طرف، اور جو ہے وہ ارتداد کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم نے پیسے تو کما لیے، لیکن ہماری اولاد ہاتھوں سے چلی گئی۔ ہم نے چند دن وہاں روزی کما لی، پیچھے پیسے بھیج لیے، ہم نے کوئی بینک بیلنس بھی بنا لیا، لیکن اس کا نقصان جو ہمیں ہوا وہ ہماری آنے والی نسل تباہ ہو گئی، ان کا ایمان چلا گیا، ان کا عقیدہ چلا گیا۔ اس پیسے کا کیا کرنا ہے کہ جب اپنی اولاد ہی آپ اپنے ہاتھوں سے ضائع کر بیٹھے ہیں، اور ایسے طرح طرح کے واقعات جو ہیں وہ ہر روز آئے روز جو ہے وہ سامنے آتے رہتے ہیں کہ وہاں پر گئے، پیسہ کمایا، لیکن یہ ہوا کہ اولاد ہاتھوں سے چلی گئی۔ اب کیا ہوتا ہے، اولاد بڑی ہوتی ہے، وہی اولاد اپنے والدین کو بڑھاپے کے اندر اولڈ ہوم میں جمع کروا دیتی ہے، وہی اولاد وہاں پر ماں باپ کے سامنے بے راہ روی کے شکار ہے، ماں باپ کے سامنے معاذ اللہ تعالیٰ طرح طرح کے گناہ کر رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، لڑکیاں مسلمانوں کی جو بچیاں ہیں وہاں پر وہ اپنے غیر مسلم بوائے فرینڈز کے ساتھ رہ رہی ہیں، لیکن وہاں کے قانون کے مطابق کوئی مسلمان باپ اپنی بیٹی کو روک نہیں سکتا، کوئی مسلمان بھائی اپنی مسلمان بہن کو روک نہیں سکتا۔ آئے دن اپنی اولاد جو ہے وہ ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے، اس پیسے کا کیا کریں گے آپ؟ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ٹائم گزر جاتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، اولاد جب ہاتھ سے نکل جاتی ہے، پھر اس وقت روتے ہیں کہ ہم نے کیا کر لیا ہے، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت، لیکن اس وقت پچھتانے کا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اولاد اس وقت ہاتھوں سے جا چکی ہوتی ہے۔ اور آپ غور کریں، جو تحریر میں نے پڑھی کہ جس طرح مسلمانوں نے ہجرت کر کر کے وہاں گئے ہیں، اور جتنے عرصے سے گئے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ یہ سوچتا ہے ہمارا تو گھرانہ دیندار ہے، ہمارے گھرانے کے اندر تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں آپ ذرا غور کریں، آپ اپنی اولاد کو بچا لیں گے، آپ وہاں سیٹل ہو گئے، آپ رہنے لگ گئے، آپ نے وہاں رہائش رکھ لی، اپنی اولاد کو تو آپ نے بچا لیا، لیکن اب کیا ہوا، آپ کی آنے والی نسل اس طرف چلی جائے گی۔ آپ کو اس چیز کا تو نہیں پتا کہ آنے والے دور میں کیا ہونے والا ہے، آپ
کی اولاد اگر بچ گئی، پہلے تو آپ خود بچ گئے، پھر آپ کی اولاد بچ گئی، اس کے بعد آپ کو کیا یقین ہے، آپ کو کیا پتہ ہے کہ آپ کے پوتے پوتیاں بچیں گی یا نہیں بچیں گے، آپ کے نواسے نواسیاں بچیں گی یا نہیں بچیں گی؟ یہ پوری ریسرچ کی گئی ہے۔ اگر ان کی اولاد بچ گئی ہے تو ان کے پوتے پوتیاں نہیں بچے، پوتے پوتیاں بچ گئے ہیں تو ان کی اولاد نہیں بچی، اور کئی جگہ پر تو یہ ہوا ہے کہ خود بھی نہیں بچ سکے اور کئی جگہ پر اولاد نہیں بچ سکی، اپنا ایمان ضائع کر بیٹھے ہیں۔ کہ آج سے 100 سال پہلے جو مسلمانوں کی پشتیں جو ہیں وہ یورپ کی طرف، مغرب کی طرف ہجرت کر گئی تھی، ان کی 96% آبادی غیر مسلم ہو چکی ہے، اور جنہوں نے 80 سال پہلے ہجرت کی ان کی 75% جو ہے وہ اولاد، 75% ان کے خاندان کے لوگ مرتد ہو چکے ہیں۔ جنہوں نے 60 سال پہلے ہجرت کی ان کی 40% خاندان، ان کی 40% اولاد، ان کا خاندان وہ غیر مسلم ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح اگر پڑھتے جائیں تو بندے کی روح کانپ جاتی ہے کہ کس طرح وہاں پر مسلمانوں کا ایمان لوٹا جا رہا ہے اور مسلمان اپنے ایمان سے جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ حیدرآباد انڈیا کے ایک عالم کی انہوں نے روداد لکھی، جس تحریر کا میں نے آپ کو حوالہ دیا، کہ وہ عالم دین، ان کی کتاب درس نظامی کے اندر پڑھائی جاتی ہے، وہ امریکہ کے اندر شفٹ ہوئے، وہاں پر ان کی اولاد پیدا ہوئی اور وہ وہیں پر رہنے لگے، وہیں کے شہری بن گئے۔ اب انہوں نے اپنے گھر سے کوئی تعلق نہیں رکھا۔ چند سال کے بعد ان میں سے ایک، اس کو اپنی مٹی کی، اپنے وطن کی یاد آئی کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہے وہ ہند سے تھے، وہ وہاں پر پیچھے اپنے خاندان کے لوگوں کو ملنے گیا۔ اس نے جو روداد سنائی نا، اس سے بندے کے اوپر سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ اس نے بتایا کہ میرے خود 2 بیٹے غیر مسلم ہو چکے ہیں، ایک عیسائی ہو چکا ہے، ایک ایتھسٹ ہو چکا ہے۔ غور کریں، اب وہ پچھتا رہے ہیں، لیکن اب پچھتانے کا فائدہ نہیں ہے، اب چڑیاں کھیت چگ چکی ہیں، اب بیٹے ایمان سے جا چکے ہیں، اب وہ ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ اس لیے خدا را کوشش کریں کہ اپنے وطن کے اندر رہیں، 3 ٹائم کی روٹی کے بجائے 2 ٹائم کی کھا لیں، 2 کی بجائے 1 ٹائم کی کھا لیں، تھوڑا کھا لیں، لیکن اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، اپنی اولاد کے ایمان کی فکر کریں، ان کی دینی تربیت کریں، ان کا ایمان تبھی بچ سکے گا۔ وگرنہ آج کل جو حالات ہیں، یہ غیر مسلم ممالک کا تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، مسلمان ممالک کے اندر بھی سوشل میڈیا کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے مسلمانوں کے بچوں کا ایمان بہت لوٹا جا رہا ہے۔ اپنے بچوں کی فکر کریں، ایمان کی فکر کریں، اپنے ایمان کی ہم سب کو فکر کرنی چاہیے، اور اپنی آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے بچپن سے ہی ان کی دینی تربیت شروع کر دیں، وگرنہ بڑے ہو کر یہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ کوشش کریں کہ اپنی اولاد کو دینی تعلیم کی طرف راغب کریں، انشاءاللہ اپنا بھی ان کا ایمان مضبوط ہوگا، آپ کی بخشش کا بھی ذریعہ بنے گے انشاءاللہ۔ شعر میں آخر میں عرض کرنا چاہوں گا، کچھ رہے یا نہ رہے بس یہ دعا ہے امیر، نزع کے وقت میرا ایمان سلامت رہے۔